السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جوانی کے موضوع پر بات ہوئی، جس میں آپ کے جوانی کے دو واقعات کا ذکر ہوا۔ ایک واقعہ حرب الفجار، جو آپ کی جوانی میں ایک جنگ لڑی گئی، اور ایک واقعہ ذکر ہوا حلف الفضول، کہ ایک معاہدہ ہوا تھا عرب کے سرداروں میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاہدے میں شریک تھے، اس کا ذکر ہوا تھا اسے پچھلے مجلس میں۔ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی میں پیش آنے والا ایک سفر، شام کی طرف سفر۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں بھی شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا تھا، اور ایک بصرہ نامی مقام پر جب آپ پہنچے تھے تو وہاں ایک راہب نے آپ کو نشانیوں سے پہچان کر انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو واپس کر دیں، ان کو کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ تو بہرحال آپ شام پہنچے نہیں تھے، ابھی آپ 25 سال کی عمر میں آپ تھے کہ آپ نے پھر شام کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام تھا خدیجہ، اور جو بعد میں جا کر خدیجۃ الکبریٰ بن گئی، ایک جنت کی خاتون بن گئی، اور ام المؤمنین، تمام ایمان والوں کی ماں بن گئی، زوجہ مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور پہلی بیوی، بڑی مالدار خاتون تھی، اور عرب میں اس کے برابر کوئی مالدار کوئی شخص نہیں تھا۔ وہ ہر سال کسی کو مضاربت پر پیسے دیا کرتی تھی، اور اس پر تجارت ہوتا، جو نفع ہوتا آدھا خود رکھ لیتی، آدھا ان کو دیتی۔ مضاربت ایک تجارت ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں، جس میں محنت ایک شخص کا ہوتا ہے اور سرمایہ اور پیسے دوسرے کے ہوتے ہیں، اور اس میں نفع مختلف ہوتا ہے، کوئی آدھا آدھا کرتا ہے، کوئی تیسرا حصہ کرتا ہے، کوئی چوتھا حصہ کرتا ہے، جس پر بات طے ہو جاتی ہے۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت داری کے بارے میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سن رکھا تھا کہ ہاں مکے میں ایک شخص ہے اور اتنے امانت دار اور دیانت دار ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بات کی کہ آپ یہ پیسے لے کے آپ تجارت کے لیے جائیں، نفع ہوگا تو آپ آدھا آپ لے لیں، آپ آدھا ہمیں دے دیں۔ اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جس گھرانے میں تھے، ابو طالب کے ساتھ ان کی کفالت میں تھے، تو وہ عیال کے حساب سے زیادہ تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو آپ ہر جگہ پہ کوشش کر کے ان کا ہاتھ بٹاتے، اور آپ کوشش کرتے کہ آپ کوئی مزدوری کر کے اپنا گزارا خود کرتے ہیں اور ان کو بھی دیتے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو مال دیا تجارت کے لیے، اور اپنے غلام میسرہ اس کا نام تھا، ان کو ان کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تجارت کے لیے، تو راستے میں بھی بہت سے واقعات ہوئے جو نبوت کی نشانیاں تھیں۔ میسرہ نے واقعات بھی دیکھے، پھر شام میں واقعات پیش آئے، میسرہ نے وہ بھی دیکھے،
وہاں ایک راہب ان سے ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نستورہ اس کا نام تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچانا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے شام میں تجارت کی، بڑی نفع بخش تجارت آپ نے کی، بہت سا آپ نے اس تجارت میں بہت سا نفع کیا۔ واپسی پر آپ جب واپس آ رہے تھے تو میسرہ غلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مکے کے قریب جب پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ اپنی گھر کے چھت پہ کھڑی تھی اور راستے کو دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں، دھوپ ہے اور آپ پر مسلسل بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، تو بڑی متاثر ہو گئی، ان سے بڑا اثر لیا۔ تو جب قافلہ پہنچا اور پھر اس کی کامیابی دیکھی، اس تجارت میں نفع دیکھا، اور بھی متاثر ہو گئی۔ نستورہ جو ان کے غلام تھے، میسرہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تجارت میں ان کے اللہ کے نبی کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے واقعات جب حضرت خدیجہ کو بیان کیے کہ میں نے تو راستے میں یہ دیکھا، فلاں جگہ پہ یہ واقعہ دیکھا، بہت سے واقعات پیش آئے راستے میں جو نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتے، مختلف قسم کے معجزات، پتھروں کے سلام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب انہوں نے یہ بات سنی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بڑی متاثر ہو گئی، ان کے دل میں آیا کہ نکاح کر لیں ان سے۔ تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو نکاح کی دعوت دی کہ میں آپ سے نکاح کرنی چاہتی ہوں، میں آپ کے عقد میں آنی چاہتی ہوں۔ تو یہ نکاح کی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وکیل بن گئے، انہوں نے جا کر بات طے کر لی، اور سوق اللیل کے مقام پر ایک جگہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نکاح کا رسم ہوا، اس وقت جو دستور تھا، اور ابو طالب نے آ کر اس میں خطبہ پڑھا نکاح کے موقع پر۔ اما بعد فإن محمدا ممن لا يوزن به فتى من قريش شرفا ونبلا وفضلا وعقلا إلا رجح به، وإن كان في المال قل فإنه ظل زائل وعارية مسترجع، ولخديجة بنت خويلد وله لخديجة في خديجة بنت خويلد رغبة وله فيه مثل ذلك۔ انہوں نے خطبہ پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جوان ہیں کہ شرافت میں، عقل میں، فضیلت میں اور بلندی میں، ہوشیاری میں مکے کا کوئی جوان اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عقل کے لحاظ سے، ہوشیاری کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے سارے جوانوں سے بلند ہیں، چونکہ قریش پورے عرب میں قریش کا قبیلہ اعلیٰ ترین قبیلہ تھا، بلند قبیلہ تھا، اور اس میں بنو ہاشم بڑے پائے کے تھے، تو اس لیے نام قریش کا لیا کہ قریش کا کوئی بھی جوان اس جوان کی طرح نہیں ہو سکتا کسی بھی صفت میں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد آپ کا اس رسم کے مطابق نکاح ہوا، نکاح پڑھایا گیا، عقد نکاح ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے، اور ہجرت تک اسی گھر میں ان کے ساتھ رہے۔ عجیب بات یہ آپ کو بتاؤں، جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقد نکاح ہوا اور آپ کی شادی ہوئی،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی عمر کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ 25 سال کے عرصے میں آپ نے یہ نکاح کیا، جوان تھے 25 سال کی عمر میں۔ آج کل تو 25 سال کی عمر کو لوگ بچپن کا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے۔ تو 25 سال کے عرصے جو جوانی ہوتی ہے آپ نے ان میں شادی کی، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ سے اس وقت 15 سال بڑی تھی۔ آپ 25 سال کے ہیں، حضرت خدیجہ 40 سال کی، 15 سال آپ سے بڑی، 40 سال کی عمر۔ آج کل 40 سال کی عمر میں لوگ بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، اس وقت چونکہ خوراک اچھی تھی تو 40 سال کے بھی جوان لگتے تھے۔ تو اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے آپ نے نکاح کی، اور اگلی سے عجیب بات، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ زندہ رہی 60 سال کی عمر تک۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی کی عمر تھی 50 سال۔ آپ 50 سال کے ہوئے تو 50 سال 25 سال کا عرصہ جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے، 25 سال سے لے کر 40 سال تک جوانی، پھر اس کے بعد انسان کمزور ہوتا ہے، بلکہ جوانی سے بھی اوپر 50 سال تک، 50 سال کی عمر تک آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ، یہی ایک بیوی آپ کی تھی، اور انہیں کے ساتھ آپ نے جوانی گزاری۔ وہ 60 سال کی ہو گئی، ان کا انتقال ہوا، ان کو آپ نبوت کے 10ویں سال۔ تو ایک شبہ یہاں لوگ کرتے ہیں جو مستشرقین ہیں، یہود اور نصارہ، ان کو اور کوئی راستہ نہیں ملتا تو اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر بڑے بلند رتبے کے پیغمبر تھے اور اس میں کوئی عیب کوئی بات نہیں، کہتے کہ ہاں تم دیکھو تمہارا پیغمبر تو العیاذ باللہ عیش پرست تھا، اس نے کئی 9 نکاحیں، 9 بیویاں آپ کی ایک ساتھ آپ کے عقد میں زندہ رہی ہیں۔ ایسے آپ نے نکاحیں 11 کی ہے، لیکن 9 بیویاں آپ کے ساتھ عقد میں زندہ رہی ہیں، 9 خیمے آپ کے ایک ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو کئی شادیاں کی، یہ تو آپ کی عیاشی تھی العیاذ باللہ۔ لیکن ان بیوقوف اور ان آنکھ بند کر کے اعتراض کرنے والوں سے آپ یہ پوچھیں ہیں کہ جوانی، جو انسان کی جوانی، مستی انسان کرتا ہے جوانی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، عام انسان کی جوانی 25 سال سے 40 سال کے عرصے تک جوانی ہوتی، اور آپ نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے بڑے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ 25 سال گزارے، 50 سال کے عرصے تک انہی کے ساتھ۔ ہجرت کے بعد آپ نے باقی نکاحیں کی، آپ نے باقی جو 10 نکاحیں اور کی ہے آپ نے یہ ہجرت کے بعد کی ہے، آپ 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے یہ نکاحیں کی ہیں۔ اس عمر میں آپ نے اتنی زیادہ نکاحیں کی ہے، خاص غرض تھی، ایک خاص مقصد۔ وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب یا اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ ساری انسانیت کے لیے قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ کے کامل اور مکمل پیغمبر ہیں۔ آپ کی زندگی کامل زندگی، جامع زندگی، صرف مردوں کے لیے نہیں، آپ کی زندگی تمام مردوں کے لیے بھی، اور آپ کی زندگی تمام عورتوں کے لیے بھی تھی۔ تو عورتوں کو بھی آپ کے طریقے پہ چلنا تھا، مردوں کو بھی آپ کا دین پہنچنا تھا، انہیں بھی آپ کے دین کو اختیار کرنا تھا۔ تو مرد اور عورت سارے آپ کے طریقے پہ چل کر ہی ان کو کامیابی مل سکتی تھی۔ ان سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ مردوں کو تو آپ بغیر دین سمجھاتے تھے، عورتوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے معلمات کی ایک جماعت تیار کی کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مرد کو عورت کو نہیں بتا سکتے ہیں، شوہر بھی نہیں بتا سکتا، تو اس کا سمجھنا بتا بھی دے گا، لیکن ان کا سمجھنے کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، عورت ہی عورت کو سمجھا سکتی ہیں۔ تو دین جس طرح مردوں نے اللہ کی نبی کی دین کو سیکھا، آگے پھیلایا، اسی طرح عورتوں نے بھی ازواج مطہرات کی صورت میں ایک جماعت معلمات، امت کے مائیں، مسلمانوں کے مائیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ احسان مند عورتیں، جن کے احسان کا بدلہ قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکتا، اتنی انہوں نے اللہ کی دین کی حفاظت کی۔ آپ کی گھر کی زندگی کی حفاظت ازواج مطہرات نے کی،
ان کو محفوظ کیا. اسی لیے تو اللہ کے نبی کی زندگی مکمل طور پہ، جو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، آپ کی زندگی جامع ہے، کامل ہے. آپ کی زندگی کامل بھی ہے، جامع بھی ہے. آپ تاریخی لحاظ سے بھی آپ کی زندگی مستند ہے. مضبوط واسطوں سے کیسے ثابت ہوئی کہ گھر کی زندگی ازواج مطہرات نے محفوظ کی، باہر کی زندگی صحابہ کرام کے مردوں نے محفوظ کی. تو آپ کی پوری زندگی اس طرح امت کے سامنے جمع ہو کر آ گئی. یہ شبہ کرنا، یہ اعتراض کرنا، یہ بالکل نہیں بنتا، عقلاً بھی نہیں بنتا، شرعاً بھی نہیں بنتا. اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہود نصارہ مسلمانوں پہ، خود اس بات سے محروم ہیں، اس اللہ کی اس عظیم نعمت سے محروم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی وہ اس طرح محفوظ کر کے ہمیں دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام کے اس کے پوری 24 گھنٹے کی زندگی وہ ہمیں بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رات کو سوئے کس طرح، کھایا کس طرح، لباس کس طرح، بولے کس طرح، سوئے کس طرح، صحبت کس طرح کی، نکاحیں کس طرح ہوئی، آپ نے تجارت کس طرح کی. پوری زندگی کا کوئی بھی حصہ چھپا ہوا نہ ہو، بتائیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی، پوری پیدائش سے لے کر آسمان میں اٹھانے جانے تک بتایا نہیں ہے ان کے پاس. یہ وہ محروم ہے ان زندگی سے. تو اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا اور آپ نے متعدد شادی اسی غرض سے کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے کچھ واقعات تھے. اور جوانی کے اگلا واقعہ ہے تعمیری کعبہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کا یہ بھی قصہ ہے. بیت اللہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس میں کیا واقعہ پیش آیا، اور بیت اللہ کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی ہے، اس کی بنیاد کب سے پڑی ہے اور کیسے پڑی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.